يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات، بے شمار احسانات، جن میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہماری اپنی زندگیاں اس دنیا میں کیسے گزاری جائیں، ہم اپنی زندگی اس دنیا میں کیسے گزاریں، اس کے تعلق سے اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں رول ماڈل رکھا، بلکہ صحابہ کو بھی ہمارے لیے رول ماڈل بنایا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کی سیرتوں سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کا دامن بچاتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کیسے جیا جائے، دنیا سے نجات کیسے پائی جائے، دنیا کی جو تکلیفیں ہیں یا دنیا کی جو آسائشیں ہیں، دنیا کی جو لکشریز ہیں، ان سے اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھا جائے، کیسے چھٹکارا پایا جائے یہاں کے فتنوں سے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکثر سوال کیا کرتے تھے۔ اسی حساب سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے، چھٹکارا کس چیز میں ہے؟ یعنی اس دنیا میں ہم نجات پا جائیں، آخرت میں ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں، اس کے لیے کیا راستہ ہو، کس چیز میں نجات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، امسک علیک لسانک۔ تین الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، تین باتیں کہیں، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور پھر تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وابکی علی خطیئتک۔ سب سے پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو اپنی زبان کے حوالے مت کرو، یعنی زبان جو چاہے کہنے لگے، زبان جس کے بارے میں چاہے کہنے لگے، نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ صرف اسی وقت زبان کھولو جب تمہارے اپنے تعلق سے بات ہو رہی ہو، اور اسی وقت زبان کھولو جب تمہاری زبان سے کوئی اچھی بات نکلنی ہو۔ اگر تمہاری زبان سے کسی کے تعلق سے بری بات نکلنے والی ہے، اس سے پہلے کہ وہ بری بات نکلے اپنی زبان پر لگام دو، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ اسی حساب سے دوسری بات کہی، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت بتایا کرو، لوگوں کے درمیان جاؤ گے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگو گے زیادہ، تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو تمہیں فتنوں کا شکار بنا دیں گے، فتنوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
لہٰذا گھر کی پابندی گھر کے اندر رہا کرو، گھر میں رہ کر کے اللہ عز و جل کی اطاعت کیا کرو، تلاوت قرآن کیا کرو، اذکار کیا کرو، بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ وقت بتایا کرو، ان کی صحبت، اپنے اچھائیاں، اپنے جو اندر اچھائیاں ہیں ان کو سکھلانے کی کوشش کرو، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس کی دوسری شرح علماء نے یوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس دنیا میں جیسی تیسی بیوی عطا کی ہے، جیسا تیسا آپ کا گھر ہے، جیسے تیسے آپ کے بچے ہیں، جو کچھ آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھا کرو کہ ان کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ عز و جل سے حیا کرو، اللہ عز و جل سے شرم کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بدلے میں صحابہ نے پوچھا ہم تو اللہ عز و جل سے شرم کرتے ہیں، عام طور پر انسان شرم سے کیا مراد لیتا ہے؟ گندے کام نہ کرے، یا پھر اسی طریقے سے کھلے میں جا کر کے ٹٹی نہ کرے، کھلے میں جا کر کے غلاظت یعنی پاخانہ پیشاب، یہ عام طور پر ایک عام فہم سمجھ یہ بتلاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اللہ عز و جل سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سر ہے تمہارا، اور اس سر میں جو الگ الگ باڈی پارٹس لگے ہوئے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، ان کی حفاظت کرو، اور اسی حساب سے اپنا پیٹ اور پیٹ کے آس پاس کے جو اعضاء ہیں یعنی ہاتھ ہے، پیر ہے، فرج ہے، ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ ومن اراد الاخرۃ ترک زینت الدنیا، جو سچ مچ اللہ عز و جل کی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کو کامیابی ملے، تو ایسا شخص دنیاوی زینتوں کو تیاگ دیتا ہے، دنیاوی زینتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے پیچھے نہیں لگتا۔ علماء کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، علماء کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ایک انسان جمع کر لے، یا تو آپ کو دنیا ملے گی، آخرت چھن جائے گی آپ سے، یا پھر آپ جتنی دنیا آپ کو ملتی ہے اس پر اکتفا کرو، اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، اللہ عز و جل سے آپ کی آخرت گنوائی نہیں جائے گی، آپ کو آخرت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو یہ کر لے گا فمن فعل ذلک، تو جو کوئی بندہ یہ کچھ کر لے گا، یعنی اپنے سر کی حفاظت سے مطلب ہے غیر اللہ کے آگے سجدہ نہ کرو، آنکھوں کی حفاظت سے مطلب ہم جانتے ہیں ان باتوں کو، غیروں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، آنکھوں کا فلمیں گانے نہ دیکھو، اور تشریح میں چلے جائیں لمبی لمبی باتیں آئیں گی، غلط باتیں مت سنو، غلط لقمہ مت کھاؤ، حرام کا لقمہ مت کھاؤ، زبان کی حفاظت کیا کرو، اپنے ہاتھ اور پیروں کی حفاظت کیا کرو، غلط ڈائریکشن میں اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو مت لے جاؤ، یہ تمام باتیں ہیں۔ جو کوئی یہ کر لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ومن ترک ومن اراد الاخرۃ، جس کسی کا ارادہ آخرت پانے کا ہو، وہ دنیا کی زینتوں میں اپنا دل نہیں لگاتا، وہ دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا کرنے والا سچ مچ اللہ عز و جل کو، اللہ عز و جل کے تعلق سے جیسے آتا ہے کہ اس سے حیا کرو، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے چلوں، حالانکہ باتیں اور ہیں اس میں، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھر پکڑے رہو، گھر پر لازم زیادہ تر وقت گھر پر بتایا کرو۔ ہم آج کل دیکھیں کوئی ہے ہم میں سے جو زیادہ تر وقت گھر پر بتانا چاہتا ہے، اس کا ایک اور کارن یہ بھی ہے کہ گھر پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں مردوں کو چین سے جینے نہیں دیتی، باہر اور گھر ایک ہی ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ باہر مرد جا کر کے پتہ نہیں کیسی کیسی صعوبتوں سے، کیسی کیسی مشکلوں سے اپنا دن گزار کر کے آتا ہے، نہ جانے اس کو کیسے کیسے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، گھر پر آتے ہی پھر ایک اور قسم کی مصیبت کا سامنا۔ تو ایسے میں مرد چاہتا ہے نہیں میں باہر ہی بہتر ہوں، تو اس وجہ تو ہمیں چاہیے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد دودھ کے دھلے ہیں اور عورتیں صرف ذمہ دار ہیں اس کے، نہیں، اکثر چیزوں میں، اکثر معاملات میں یوں ہوتا ہے کہ دونوں ہی فریقین، دونوں ہی پارٹی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ میرے خطبے کا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کے اور مردوں کے بیچ میں صلح کی بات کروں، نہیں، میں اصل میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں کسی اور چیز کی طرف۔ ہم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو صرف اس وقت کھولو جب تمہیں پتا ہو کہ تم کچھ اچھی بات کہو گے، ورنہ خاموش رہو۔ ایسا کب ہوا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ایسا کب ہوا ہے کہ جہاں پر ہمیں خاموش رہنے کو کہا گیا ہو ہم خاموش رہے ہوں، کسی کی بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً سب سے پہلے اپنا اپینین لے کر جاتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، نہیں ان کے بارے میں یہ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ غلیظ ہیں، وہ ہیں، یہ سب باتیں ہم انسانوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، کیا ہم لوگ یہود ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں ہم،
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نہ صرف کہتے ہیں بلکہ اس کلمے کے لیے ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں، یہ مسلمان ہیں ہم، مگر ہمارا کردار نہ جانے کیوں یہود کی طرح ہوتا رہا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر رکھی ہے، پروفیسائی کر رکھا ہے کہ ہماری قوم آتے آتے ان کے نقش قدم پر اتنا چلے گی جیسے کسی جوتی کے دو جو ہوتے ہیں حصے، وہ ایک دوسرے کو جو مل جاتے ہیں، ویسے ہم ان کی اتباع میں، ان کے پیچھے چلنے میں رہیں گے۔ تو ہم یہود سے کم نہیں ہیں، خاص طور سے اس معاملے میں۔ جریج نامی ایک زبردست عابد زاہد قسم کا بندہ، بہت نیک، اپنے زمانے کا اس سے نیک بندہ گویا کوئی نہیں تھا، ایسے بندے کی عزت کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ تو ہم میں سے کئی ایسے ہیں، ذرہ برابر کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ ایسے ہیں، ان کی عزت کو کھینچ کر ان کو سرے بازار نیلام کر کے آتے ہیں ان کی عزت کو۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ نہ صرف ہماری دنیا برباد کرے گا، نہ صرف ہماری برزخ برباد کرے گا، بلکہ یہ ہماری آخرت بھی برباد کرے گا۔ سوچتا نہیں ہے انسان۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کہیں سفر پر تھے، اور عام طور پر ان ایام میں سفر پر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کے لیے کوئی ہوا کرتا تھا۔ تو ایک شخص تھا جو ابو بکر اور عمر، یاد رکھیں میں کن کے نام لے رہا ہوں، میں جن کے نام لے رہا ہوں، اگر ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی دی بیسٹ دو ہستیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بہترین ہے ابو بکر، ان کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین ہے عمر، ان دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں ایک سفر پر جاتے ہیں، ساتھ میں ان کے ایک خادم ہے، کہیں جا کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، یہ دونوں سو جاتے ہیں، خادم بھی سو جاتا ہے، یہ دونوں جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خادم سویا ہوا ہے، اس کے سونے پر کامنٹ کرتے ہیں، ایل فیل نہیں، اس کے تعلق سے غلط بات نہیں، اس کو بس اتنا کہتے ہیں، یہ دیکھو ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں سوتا ہے۔ ہم سفر میں ہیں، سفر میں ایسے نہیں سویا کرتے، تھوڑے کم سوئیں، کام ہوتے ہیں سفر میں، سفر پر نکلے ہیں، کام لوگ کمپلیٹ کر کے گھر جا کے یہ ہوتی ہے نا باتیں۔ اس میں بس ایک لائن کہی انہوں نے، بس ایک لائن کہی، کہا کہ ایسے سو رہا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں سو رہا ہو، سفر پر نہ ہو۔ اٹھایا اس کو، اٹھو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے ہم دونوں کا سلام عرض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہنا کہ ہمیں اپنے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ چاہیے، شوربا، گوشت، فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں ہم لوگ، ہاں، فرائیڈ چکن، فرائیڈ مٹن پیپر فرائی، یہ سب، ہاں، ایسا کچھ منگوایا تھا انہوں نے کہ ہمیں بھی بی بی کیو چاہیے، ہاں، بابی کیو بولتے ہیں، وہ چاہیے۔ تو بس یہاں سے سلام بھیجا کہ اس بندے سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم دونوں نے سلام عرض کیا ہے، اور تھوڑا سا شوربا، تھوڑا سا سالن یا تھوڑا سا گوشت لے کر آ جانا۔ وہ پہنچتا ہے بندہ وہاں پر، جا کر کے سلام عرض کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ انہوں نے شوربا مانگا ہے یا کچھ مانگا ہے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں جاؤ ان سے کہو کہ ان دونوں نے پہلے ہی شوربا، گوشت جو بھی تھا کھا لیا۔ یہ پریشان ہوتے ہیں آ کر کے، ہم نے کہاں کھایا، کس چیز کے ساتھ ہم نے اپنی روٹی کھائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جس بندے کے بارے میں جب یہ سو رہا تھا، اس کے بارے میں تم الٹی سیدھی بات کر رہے تھے نا، تم نے اس کا گوشت کھایا ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی فالٹ فائنڈنگ میں نہ لگو، کسی کی غیبت میں نہ لگو، یہ کرو گے تو تمہارا ایسا کرنا گویا تمہارے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جیسا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی کو مارے گا، قتل کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں مارتا۔ یہاں صرف مارنا نہیں، مار کے اس کا تکہ بوٹی کر کے اس کا بی بی کیو بنا کے کھانے والی بات ہو رہی ہے، بیٹھ کر کے کوئی کھائے گا؟ ناممکن۔ یہ ہم زندہ اس بندے کا گوشت کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے کھایا ہے، یہ تمہارے دانتوں کے بیچ میں سے میں اس کا گوشت دکھائی دیتا ہے مجھے۔ کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو صحابہ نے؟ صرف اس کے سونے کے بارے میں کامنٹ کیا تھا، اتنا برا لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کچھ ہمارے آج، ارے کہاں یار آپ بات کا بتنگڑ بناتے ہو، رائی کا پہاڑ، ہم لوگ بولتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے آپ اتنا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن دیکھیں، ارے تمہارے دانتوں کے بیچ میں مجھے اس کا گوشت دکھائی دیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہم اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی غیبت میں نہ جانے کتنی حدیں پھلان جاتے ہیں، ہمارے کان جو نہیں رہتی، رتی برابر بھی ہماری فرق نہیں پڑتا ہمیں۔ یہاں دیکھیں
یہ حدیث جو میں نے بتائی ہے، جو روایت میں نے بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث کے الفاظ کو آپ غور سے پڑھیں. قال احد لصاحبہ، ان دونوں نے اس کی سونے پر اس کے کامنٹ نہیں کیا. ابو بکر اور عمر دونوں نے نہیں کیا ہے، دونوں میں سے ایک نے کامنٹ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تم دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہو. کیوں؟ ارے بھائی، جب ایک نے گناہ کیا تھا تو دوسرے کا فرض بنتا تھا کہ اس کو اس گناہ سے روکے. تو یہ دونوں صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یا رسول اللہ سے مغفرت کی دعا کریں ہمارے لیے، ہم ایسا نہیں جی سکتے، ہم مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مراؤ، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مغفرت کی دعا کرے گا. اس سے کیونکہ تم نے اس کا حق مارا ہے، اس سے جا کر مغفرت طلب کرو، کہو کہ وہ اللہ عز و جل تمہاری مغفرت مانگے. یہ ایک چھوٹی سی روایت ہمارے ہوش ٹھکانے لگا دینے کے لیے کافی ہے. اور اگر کافی نہیں ہے تو چلے تھوڑا سا غزوہ تبوک. میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. غزوہ تبوک میں ایک صحابی ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ پروکراسٹینیٹ کرتے گئے کسی وجہ سے جا نہیں پائے. ایونچولی غزوہ تبوک میں شریک ہو نہیں پائے. سوائے بدر کے انہوں نے کوئی جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑی نہیں تھی، ہر جنگ میں ساتھ تھے. غزوہ تبوک میں ہاں آج جاؤں گا کل جاؤں گا، میرے پاس اپنا گھوڑا ہے، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میرے پاس اپنی سواری میں تیز، وہ جو بھی تھا پہنچ نہیں پائے. ایونچولی واپس جب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کعب کو کیا ہوا، کعب کیوں نہیں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کعب ابن مالک، میرا اتنا اچھا صحابی، یعنی جنگ میں اپنے ہنر دکھلانے والا صحابی، وہ کیوں نہیں آیا؟ پتا تو کرو کیوں نہیں آیا. ایک صحابی نے، جو گروپ میں لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ، وہ اپنے پٹھے شٹھے بنانے میں لگے ہیں، باڈی بلڈنگ میں لگے ہیں. ہاں ہم جوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ کر کے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے نہیں، لڑکیوں کو پٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. یہ ایک شخص نے اٹھ کر کعب ابن مالک کے بارے میں کہا. ان کو تو اپنے بزنس سے مطلب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کا بزنس کہیں چھوٹ نہ جائے، بزنس کہیں مند نہ پڑ جائے، بند نہ ہو جائے، اور وہ اپنے پٹھے شٹھے بنانے میں لگے ہیں. فوراً معاذ ابن جبل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک انڈر لائن بات بتا دوں میں، جس بندے نے اٹھ کر کے کعب بن مالک کے بارے میں جو الزام لگایا نا، پٹھے شٹھے بنانے میں لگے ہیں، اسی کی ٹرائب سے، اسی کے قبیلے سے، اسی کے کلان سے تھے معاذ بن جبل. ہم عام طور پر ہوتا ہے نا، ریسنٹلی میں ایک کیس چل رہا ہے ہمارے پچھواڑے میں، ہاں اس میں لوگ حق کی طرف نہیں، اچھا میرے رشتہ دار اس طرف ہے، میں اس طرف، میرے دشمن اس طرف. حق کی بات کرو بھائی، حق کی بات کرو، پھر چاہے آپ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑے ہونا پڑے آپ کو. یہاں اس کا ثبوت ملتا ہے. معاذ ابن جبل اور وہ صحابی جنہوں نے الزام لگایا تھا، دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی ٹرائب کے ہیں. پھر بھی معاذ ابن جبل اس اپنے قبیلے کے انسان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کعب ابن مالک کے بارے میں یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے کعب کے بارے میں جب بھی کچھ جانا ہے اچھا ہی جانا ہے، اچھا ہی سنا. کیسے ڈیفینڈ کیا، کیسے کعب ابن مالک کے آنر کو دوسرے صحابی نے ڈیفینڈ کیا. ہم اپنے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دو بندے بیٹھ جاتے ہیں، ایک بندہ ایل فیل شروع کرتا ہے، دوسرا بندہ اچھا ایسا کہا ویسا کہا، مجھے بھی بتایا تھا میرے ساتھ. زندگی ہماری ختم ہونے کو ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں 60 کا ہو کر مروں گا یا 70 کا ہو کر ہی مروں گا. 40 میں 50 میں موت آ کر کے 30 میں موت آ کر کے دبوچ لے جاتی ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ بھٹکل میں رہنے والا نوجوان لڑکا انتقال کر گیا، نوجوان لڑکا، 2-3 بچے، چھوٹے بچے. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کسی کے تعلق سے غلط بیانی نہ کریں. حالانکہ اگر ہمیں لگے کہ ہاں بھائی میں اس شخص کے بارے میں جو بول رہا ہوں اس کے اندر ہے وہ نہیں، تبھی تو غیبت ہوئی. وہ اگر اس بندے کے اندر وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہو، سچ ہے اس کے اندر وہ بات ہے، تب بھی وہ غیبت ہوئی. اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے تب تو آپ صاف صاف اس کو اکیوز کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو اس پر. میں بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، بلکہ میں اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. حسن البصری یہ بڑے زبردست سلف گزرے ہیں. ان کے تعلق سے 2 باتیں آتی ہیں. یہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے
خوب ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں جا کر کے کرنی شروع کی. تو انہوں نے کہا رک جاؤ میں ان کا علاج کرتا ہوں. اس کا علاج ہم انشاءاللہ تعالی اگلے یعنی اسی خطبے کے اگلے حصے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو رکھتے ہیں, میں تھوڑا اور آپ کو لے کر چلتا ہوں. اگر ہم اپنی زبانوں کو لگام دینا نہیں چاہتے, ایسے ہی کھلی چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی زبانوں کو, میں بتاؤں آپ کو, دنیا بھی گئی, قبر کا مرحلہ, برزخ والا مرحلہ بھی گیا, آخرت بھی گئی, تینوں داؤ پہ لگے ہیں. دنیا کا معاملہ کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ لوگوں, دیکھیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں, مسلمانوں نہیں, اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے تو بس مسلمان ہونے کا اقرار کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں, سینوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے, دل میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے. اب آپ اور میں بتائیں, کیا ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم بس نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے سینوں میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے؟ یہ حدیث ان سے خطاب کرتی ہے, یہ حدیث ان کو ایڈریس کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ لوگوں, اے نوجوانوں کی وہ جماعت جن کے سینوں میں اسلام ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے, زبان سے بس انہوں نے کلمہ کہہ دیا ہے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں. اگر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تغتابوا المسلمین, مسلمانوں کی غیبت مت کرو, ولا تتبعوا عوراتہم, ان کی فالٹ فائنڈنگ میں, ان کے اندر عیب تلاش کرنے میں وقت مت لگاؤ. فإنہ من یتبع عوراتہم, جو کوئی کسی اس طرح کے مسلمانوں کی یا تو غیبت میں لگا رہے یا ان کی فالٹ فائنڈنگ میں لگا رہے, ان کے اندر غلطیاں تلاش کرنے میں لگا رہے, اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ایسے شخص کی غیبت میں اور اللہ عز و جل ایسے شخص کی فالٹ فائنڈنگ میں لگ جائے گا. اور جس شخص کی اللہ عز و جل فالٹ فائنڈنگ میں, یعنی جس شخص کو اللہ عز و جل اس کی غلطیاں, اس کی کوتاہیاں نکالنے میں اگر اللہ عز و جل لگ جائیں, یفضحہ فی بیتہ, گھر بیٹھے بیٹھے اس کو ذلیل کر دیں گے. ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. کبھی ہم نے پلٹ کر دیکھا ہے کہ ہمارا بزنس کیوں ٹھپ ہے؟ کبھی ہم نے پلٹ کر دیکھا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ کبھی ہم نے پلٹ کر دیکھا ہے ہماری بیوی ہماری کیوں نہیں سنتی؟ کبھی ہم نے پلٹ کر دیکھا ہے ہمیں نمازوں کی, تہجدات کی, قرآن کی, دوسری عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ گھر بیٹھے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں کی عیب جوئی تلاش کرنے میں ہم سارا وقت لگاتے ہیں. یہ تو صرف دنیا میں ہوا, یہ تو صرف دنیا میں نے کہا دنیا بھی داؤ پر لگی ہے, قبر میں بھی داؤ پر لگا ہے ہمارا جسم اور ہماری روح, اور قیامت کے دن بھی داؤ پر لگی ہے. آئیں قبر میں کیا ہوتا ہے. نبی کریم, وہ زبردست حدیث, آپ کو تو پتا ہے وہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں جا رہے تھے, ایک قبرستان سے دیکھا کہ دو لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جا کر کے, وہ پتا ہے نا ہمیں ٹہنی لگا دیتے ہیں چھوٹی سی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگانے کے بعد پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں صحابہ کو, یعذبان, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ لوگ نہیں سن سکتے, میں سن سکتا ہوں. ان دونوں کو اس قبر کے, ان کی اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. وما يعذبان فی کبیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے بڑے گناہ میں نہیں تھے یہ لوگ؟ کسی چھوٹے گناہ کے جرم میں تمہیں لگتا ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ ہم میں سے اکثر کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, ارے میں نے آپ کے بارے میں 2-4 الٹی سیدھی باتیں کہہ دی تو کیا ہوا, بس 2 ہی باتیں تو کہی ہیں, چھوڑو یار, چلو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم ہلکے میں لیتے ہیں کسی کی غیبت کرنے کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, کسی کی غیبت کرنے کو ہلکے میں لے لو آپ, پھر قبر میں یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے, کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بڑی چیز میں عذاب نہ آ رہا ہو, بلکہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا تھا. اور پورے ائمہ کا اجماع ہے, اجماع کنسنسس ہے کہ غیبت ایبسولوٹلی حرام ہے. غیبت میں چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے میں ان کی کر سکتا ہوں, نہیں, اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں 6 الگ الگ ٹائپ میں, اس کا وقت غالباً میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہم ویسے بھی غیبت کرتے ہیں. اور اگر میں 6 کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھوں تو عین ممکن ہے کہ آپ ہم میں سے ہر ایک, اچھا میرے لیے وہ کنڈیشن, میرے لیے یہ کنڈیشن, سب اپنی اپنی کنڈیشن لیں گے, پھر اسی طریقے سے غیبتوں میں اپنی زندگی گزارنے لگیں گے. تو ایک بندے کو, ان دونوں میں سے ایک بندے کو جو عذاب ہو رہا تھا, وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. اسی طریقے سے آخرت میں
یہ تو میں نے دنیا کے بارے میں بھی کہا آپ کو بیٹھے بیٹھے ذلیل. پھر چاہے بندہ گھر میں اس کی غیبت کر کے آ جانے کے بعد، کسی کی عزت کو پامال کر کے آ جانے کے بعد، کسی کی عزت کو سرے بازار سے میرا مطلب نہیں کہ بازار میں لے جا کر کے عزت نہیں، 4 رشتہ داروں کے بیچ میں، 2 دوستوں کے اس کے 2 دوستوں کے بیچ میں لے جا کر کے اس کی آپ عزت کو نیلام کرو، اس کو رسوا کرو. آپ نے اس کی عزت اتار لی ہے. آپ نے اس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی اس طریقے سے کسی کی عزت اتارتا ہے پھر اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے نہیں چھوڑتے. 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے عذاب فوراً آتے ہیں، دنیا ہی میں آتے ہیں. ان میں سے ایک ہے لوگوں کی عزت کے درپے ہو جانا، لوگوں کی عزت کو چھیننے کی کوشش کرنا. پھر میں نے آپ سے کہا کہ آخرت میں بھی، دنیا میں تو ہوا، قبر میں بھی ہوا، آخرت میں بھی ایسا عذاب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب مجھے معراج کے سفر پر لے جایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے، جب مجھے آسمانوں کی سیر، جہنم کی سیر، جنت کی سیر کروائی گئی، تب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، غور سے سنیے گا، کچھ لوگ ہیں جن کے کاپر کے ناخن ہیں، نیلز آف کاپر کے ناخن ہیں، اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور لوگوں کی عزتوں کے درپے ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کو چھین لیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کی حفاظت، عزت کی حفاظت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ کان لہ حجابا من النار، جو کوئی بندہ کسی کے آنر کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ان کی عزت اگر کوئی حد تک کھینچنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی دوسرا بندہ وہاں سے آ جاتا، نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہم انہیں اچھا جانتے ہیں، ہمیں ایسا جانتے ہیں، کوئی بندہ آ کر کے اس طرح ڈیفینڈ کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے بیچ میں پردہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ نے ایسا اس کے ساتھ کیا کہ اس کی عزت کو آپ نے ڈیفینڈ کیا. آپ کو اللہ عز و جل، مجھے اللہ عز و جل ایسا ریوارڈ کریں گے کہ ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ہے اس کے لیے جو دوسروں کی عزت کو نیلام ہونے سے بچائے رکھتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے اپنی زبانوں کو اپنے پورے کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میں نے کہا تھا کہ غیبت کرنے والے کی دنیا بھی جاتی ہے، برزخ بھی جاتی ہے، یعنی قبر میں بھی اس کو عذاب ہوتا ہے، اور آخرت کا بھی میں نے تذکرہ، آخرت کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ عز و جل ایسے بندے کو سٹیل کے بلکہ کاپر کے ناخن عطا کرتے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے آپ کو کھروچتا رہتا ہے قیامت کے دن. اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس. صحابہ سے ایک بار سوال کرتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ مفلس، غریب، خلاش انسان کون ہے؟ سب سے غریب کون ہے؟ تو عام طور پر ہماری اپنی ڈیفینیشن کیسی ہوتی ہے غریب کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کے پاس نہ گھر ہو اپنا، کرائے کے گھر میں رہتا ہو، نہ گاڑی ہو اپنی، نہ جاب ہو اپنا، یا پھر اس کے پاس بینک بیلنس بھی نہ ہو. ایسا کچھ جواب صحابہ نے بھی دیا. کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس ولا دینار، او کما قال، کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ لتا ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، ایسے بندے کو ہم غریب مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے. میں بتاتا ہوں تمہیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے. مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر سارے روزے، غور سے سنیے گا، قیامت کے دن ڈھیر سارے روزے، یعنی ہر رمضان 50 سال 60 سال کی ہمیں زندگی ملتی ہے. 50 سال سے میری مراد ہم جب بالغ ہوتے ہیں تب سے گن رہا ہوں میں. تو 50-60 سال کی ہمیں زندگی ملتی ہے، اس میں 50 رمضان بھی مل جائے، رمضان 50 رمضانوں کی کے روزے لے کر کے چلتا ہے یہ بندہ. غور سے سنیے گا، غریب وہ ہے جو اس طریقے سے ڈھیروں روزے لے کر کے آتا ہے، ڈھیروں نمازیں لے کر کے آتا ہے، ڈھیروں زکوٰۃ لے کر کے آتا ہے، اور نہ جانے اور کتنی طرح طرح کی نیکیاں لے کر کے آتا ہے، مگر جب یہ اس دنیا میں تھا اس نے اس کو تھپڑ مارا تھا،
اس کو گالی بکی تھی، اس کا مال کھایا تھا، اس کا مال ہڑپ لیا تھا، اس کا حق تلف کیا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ اتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ لائن لگا کے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے انصاف دلاؤ، اور پھر اس کی نیکیوں میں سے اٹھا کر کے اچھا بھائی تمہارے کتنے تھپڑ مارے تھے اس نے، اچھا اتنے تھپڑ، ان تھپڑوں کے بدلے میں کوئی اور کرنسی چلنے والی نہیں ہے وہاں پر، ڈالرز دینارز کچھ نہیں چلنے والا وہاں پر، ہماری اور آپ کی نیکیاں کام آئیں گی۔ ان نیکیوں کو اس نے اتنی نیکیاں کی، میں نے بتایا اس کا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے، کہ یہ بندہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی زکاتیں سب لے کر کے آیا ہے، زبردست انبار لگا ہوا ہے اس کی نیکیوں کا۔ ان لوگوں کا جو اس نے بگاڑا تھا، سب کے سب جب لائن میں کھڑے ہیں، ایک ایک اٹھا کر کے ایک ایک کو، ایک ایک اٹھا کر کے ایک ایک کو، ایک ایک اٹھا کر کے ایک ایک کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر اور کچھ لوگ باقی ہوں گے، اس کی ساری نیکیاں زیرو، سب کو دے دیا گیا، ان کے عذاب اٹھا کر کے ان کے عذاب اٹھا کر کے ایک ایک کا عذاب اٹھا کر کے، اور یہ بندہ مفلس ہے کیونکہ یہ بندہ آخرت میں پھر سیدھے ثم طرح فی النار، جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حسن البصری رحمہ اللہ، میں نے کہا تھا کہ حسن بصری کے بارے میں بات کریں گے، حسن البصری رحمہ اللہ، ایک دفعہ ان سے کوئی آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے بارے میں فلاں صاحب ہیں ایل فیل بکے جا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہے ہیں، تو حسن بصری کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں، اس بندے کے بارے میں پتا کرو سب سے زیادہ اس کی پسندیدہ چیز کیا ہے، واٹ ڈز ہی لائک دا بیسٹ دا موسٹ، کون سی چیز اس کو سب سے پسند ہے، پتا کرو۔ پتا کر کے آتے ہیں کہ اس کو رطب کھجوریں بہت پسند ہیں، رطب کی کھجوریں اس کو بہت پسند ہیں، تو ایک اچھا سا ڈبہ لے آتے ہیں، اس میں کھجوروں کو پیک کرتے ہیں، جیسے ہم وہ سیل کر کے پیک کرنے کے بعد گفٹ ریپ کرتے ہیں نا، اس طریقے سے کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چلو میں لے جا کر کے اس کو دے کر کے آتا ہوں۔ وہ گفٹ ریپ کرنے کے بعد، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں گفٹ ریپ کرنے کی باتیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کتنے وہ ہیں، تو اس کو تحفے کی شکل میں لے جاتے ہیں اور دیتے ہیں، دیتے ہوئے کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ وہ بولتا ہے کیوں، کس چیز کا جزاک اللہ خیر؟ آپ کے اپنے جو قیامت کے دن کام آنے والی نیکیاں ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم، سب سے پہلی بات بتاؤں میں آپ کو، بلکہ آخری بات، وہ جو مل مفلس والی حدیث گزری تھی، سب سے غریب انسان کون ہے، ارے اس میں تو اس شخص کی بابت بات ہو رہی ہے جس کے ڈھیر سارے روزے، ڈھیر ساری نمازیں، ڈھیر ساری زکاتیں۔ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی زکاتیں دیتے ہیں، اور کتنی زکاتیں قبول ہوتی ہیں، کتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے ہر نماز، یہ جو یہاں آئے ہیں ہم، کیا گارنٹی ہے کہ ہماری آج کی جمعہ کی نماز قبول ہو جائے؟ کیا گارنٹی ہے؟ ہم نے نماز ادا کی ہے، قبول ہوتی ہے کہ نہیں کیا پتا؟ اور کیا پتا ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس کی صرف ایک نماز ہو جو اس نے شاید اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے پڑھی تھی، پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی تھی، کیا پتا؟ ایک روزہ ہو شاید ہم نے کہا، اور وہ بھی ہم گنوانا چاہیں گے قیامت کے دن؟ نہیں، ہم اتنے گئے گزرے مسلم نہیں ہیں، ہم ان مفلسوں میں سے نہیں ہونا چاہتے، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات سے، ان فرمودات سے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ کر ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، آمین یا رب۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری زبان سے کلمہ حق نکلوائے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔